بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی اسلام کا رکن اعظم ہے۔ مولانا یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ ہاں جی۔ غرض یہ آیت اور دوسری آیتیں جن کا ذکر طوالت کے اندیشے سے ہم نے نہیں کیا صاف دلالت کر رہی ہیں کہ تقوی اسلام کا رکن اعظم اور دین کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابلیس اور بلعم اور برسیسا کے حال میں تم غور کر لو کہ کیا کچھ کمالات اور حالات اور کرامات رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے چونکہ تقوی کو چھوڑ بیٹھے اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے، اس لیے سب کچھ ہوا ہو گیا اور اسفل السافلین میں جا پڑے۔ نجان اللہ منہا۔ نجان اللہ منہا، کیا خوب کسی نے کہا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، آپ اس کا پتہ نہیں شاید ہمارے ساتھی جانتے نہیں جانتے، یہ تینوں کے قصے جو ہے پڑھ لیں، جو نا نیچے جو حاشیے میں لکھا ہوا ابلیس، جی بلعم ابلیس باعور کا بھی قصہ، برسیسا کا بھی قصہ، زبردست سبق آموز قصے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لیں، ہو سکتا ہے شاید سب کو نہیں پتا ہو۔ ابلیس یعنی شیطان کا قصہ تو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں سرتابی کی اور خوف خدا کو چھوڑا۔ بلعم باعور زمانے موسوی میں ایک مستجاب الدعوت عالم عابد تھا کہ اس میں اعظم جانتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کفار شام پر جہاد کیا تو وہ لوگ بلعم کے پاس آ کر فریادی ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر جرار کے ساتھ ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں، ان پر بددعا کرو۔ اس نے کہا کہ پیغمبر اور مومنین پر بددعا کر کے دونوں جہان پر اپنے آپ کو روح سیاہ کرنا مجھے پسند نہیں۔ آخر لوگوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بہتر ہے مگر میں استخارہ کر لوں۔ آخر جب استخارے میں بھی ممانعت آئی تو لوگوں نے بہت حالات اور کرامات تو لوگوں نے بہت کچھ مال و دولت دے کر خوشامدیں کی۔ وہ راضی ہو گیا اور گدھے پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا اور بددعا کی۔ خدا کی شان کے بددعا میں بنی اسرائیل کی جگہ اپنا ہی نام اس کی زبان پر جاری ہوا اور بددعا کا اسی پر اثر پڑ کر یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر سینے پر آ پڑی اور دین و دنیا میں برباد و خوار ہوا۔ ہاں یہ کیا ہوا صاحب سناتے غصہ بلعم باعور کی کہانی ہے۔ بلعم باعور کی کہانی یہ ہوئی کہ اس کے 21 مرید تھے، بلعم باعور کے 21 مرید ہوا میں اڑتے تھے، آپ سنا دیں۔ اور یہ برباد کیسے ہوا؟ جس کے 21 مرید ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ خود کیا نہیں ہوگا، کس مقام کا آدمی ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی بات چلی تو اس نے کہا کہ جو ہے میں بددعا نہیں دیتا، یہ پر ابھی ہم نے واقعہ پڑھا ہے۔ تو اس کو پیسے کی چکر دے کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کو خوب پیسے کھلائے، بیوی نے اس کا بڑا غرق کیا۔ تو جب بددعا کے لیے نکلا تو خدا کی شان اس بددعا میں اس کا اپنا نام نکلا، زبان پہ اس کا اپنا نام آ گیا۔ نبی کے خلاف بددعا دینے جا رہا ہے تو اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر سینے پر آ پڑی اور دونوں جگہ میں برباد ہوا، بلعم باعور۔ چلے برسیسا ایک زاہد تھا جس نے 70 برس عبادت میں گزارے اور شیاطین سارے اس کو گمراہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ آخر ایک شیطان نے جس کا نام ابیض تھا اس کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھایا اور عابد بن کر اس کے قریب ایک گرجا میں آ بیٹھا۔ برسیسا اس کا مجاہدہ دیکھ کر اس کا مرید ہو گیا۔ آخر ابیض نے چند کلمے اس کو تعلیم کیے کہ جس بیمار پر پڑھے جائیں گے اس کو شفا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابیض شہر میں طبیب بن کر آیا اور ایک مریض کو دیکھ کر کہا کہ اس کا علاج بس برسیسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ مریض برسیسا کے پاس پہنچا اور شفا یاب ہوا۔ اسی طرح ابیض نے متعدد بیمار اس کے پاس بھیجے، یہاں تک کہ اس کی شہرت ہو گئی کہ برسیسا کے پاس عجیب عمل ہے۔ بادشاہ وقت کی بیٹی اتفاق سے بیمار ہوئی اور وہ بھی برسیسا کے پاس بھیجی گئی۔ برسیسا نے عمل پڑھا اور اس کو بھی آرام ہو گیا۔ آخر بادشاہ نے شہزادی کو وہیں چھوڑا کہ چند روز یہاں رہے کہ کامل شفا حاصل ہو۔ شہزادی کا برسیسا کے پاس رہنا آگ کے پاس پھوس کا کام دے گیا اور اس نے شیطانی وسوسے سے اس کے ساتھ زنا کیا۔ زنا کے بعد برسیسا کو بدنامی کا اندیشہ ہوا اور اس نے شہزادی کو قتل کر دیا۔
ابیت نے یہ خبر شہر میں جا اڑائی اور برسیسا کو سولی چڑھنے کا حکم صادر ہوا۔ اس وقت ابیت پھر آیا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرے تو نجات پائے۔ چونکہ جان بڑی پیاری چیز ہے، آخر اس نے سجدہ کیا مگر پھر بھی نہ بچ سکا۔ زنا، قتل اور شرک تینوں معصیتیں لے کر سولی پر جان دی، اور صرف اتنی بات نے کہ غیر مشروع منتر اور عمل سیکھا اور بلا تحقیق نااہل سے مصاحبت اختیار کی، دنیا و آخرت کی رسوائی کا انجام ملا۔ یہ ہے برسیسہ کی کہانی۔ شیطان برباد جو کرتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ لو كان في العلم من دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كان في العلم من دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. ترجمہ پڑھے۔ اگر بدون تقوی کے صرف علم میں کوئی فضیلت ہوتی تو خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں ابلیس سب سے افضل ہوتا۔ اگر بدون تقوی کے صرف علم میں فضیلت ہوتی تو خدا کی ساری مخلوق میں ابلیس سب سے افضل ہوتا۔ لو كان في العلم من دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. کیا بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ شرافت علم کا تقوی کے ساتھ علم ہے تو پھر ہے، ورنہ تو ابلیس آپ کا باپ ہے۔ جی چلیے۔ شرافت علم گر تقوی نبوه و شیطان ہیچ کس اعلی نبوه۔ سبحان اللہ، آپ نے فارسی پڑھ لیا آج، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں آگے چلیں۔ مبارک و مزدہ ہو عالم متقی کو کہ باقی اور شے میں جان لڑا دیتا ہے اور فنا ہونے والی رذیل تر دنیا و مال کو چھوڑ کر فارغ ہو بیٹھتا ہے، اور ایسے شخص کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگتا ہے جس کے قول یا فعل یا خورد و نوش یا لباس یا معاملہ میں تقوی نہیں ہے۔ اور متقی چونکہ جانتا ہے کہ بدوں کی مصاحبت سے دنیا کا نقصان اور آخرت کی بدوں کی بد کی جمع بدوں کی مصاحبت سے دنیا کا نقصان اور آخرت کی فضیحت و رسوائی ہے، اس لیے بالضرور ان کے پاس بیٹھنے سے بھاگ کر آستانہ خداوندی پر پناہ ڈھونڈتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو حق تعالیٰ کی طرف، اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے قیامت کے دن سب دوست آشنا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار کہ وہ ایک دوسرے کی مدد میں کوشش کریں گے۔ اور بدکاروں کی ہم نشینی کا انجام بجز اس آواز کے کچھ نہیں ہوگا کہ اے کاش فلاں نیک شخص سے میں نے کیوں نہ دوستی کی اور اس بد شخص کے ساتھ کیوں رہا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق کو مغرب سے ہے۔ اور بدکار ہم نشینوں سے مراد کفار اور ظالم اور متکبر اور مفسد اور خائن اور فضول خرچ اور حد سے بڑھنے والے وغیرہ لوگ ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ جگہ جگہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافروں کو میں دوست نہیں رکھتا۔ دوسری جگہ فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو میں دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح دوسری بد خصلتوں والوں کے متعلق مذکور ہے، اور سب میں مضمون مشترک یہی ہے کہ جو متقی نہیں ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ بس ہرگز کسی کے لیے مناسب نہیں کہ شریعت سے اعراض کرے اور جاہلوں کی خرافات پر مائل ہو، جنہوں نے صوفیہ کے لباس میں آ کر شیاطین کی خدمت کا انجام دینا اپنا شیوا قرار دے رکھا ہے۔ ایسا کرے گا تو بجز خذلان اور خسران سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، بس عاقل کو اشارہ ہی کافی ہے۔ یا اللہ تو ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائیو، اور اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ان کاموں کی توفیق دیجیو جن کو تو محبوب سمجھتا اور پسند کرتا ہے، آمین۔ اب یہ جو ہے خلوت والوں کے بعض واقعات ہیں۔ فصل نمبر 19، خلوت والوں کے بعض واقعات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا، خواب میں ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں،
اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پس معلوم کہ جب سالک مجاہدہ اور ریاضت شروع کرتا ہے اور نفس و قلب کے تزکیے و تصفیہ اور مراقبے میں کوشش کرتا ہے تو اس کا عالم ملکوت پر گزر ہوتا ہے، یہ ہوتا اور ہے اسی لیے یعنی عالم میں جب انسان محنت کرتا ہے اور ساری مجاہدہ اور ریاضت شروع کرتا ہے اور نفس روزہ رکھ کر اور دن کے اندر مخلوق سے کٹ کر اب آپ خلوت میں ہیں اور تزکیہ اور تصفیہ اور مراقبہ میں گزرتے ہیں، اب اس کا گزر عالم ملکوت پر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہر مقام پر اس کی حالت کے مناسب واقعات کا کشف ہونے لگتا ہے، کبھی بطریق مکاشفہ اور کبھی صالح خواب میں اور کبھی بطریق واقعہ پر ذکر اور استغراق کی حالت میں کہ سارے محسوسات اس سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب غیبی معاملات کے حقائق میں کسی مضمون کے منکشف ہونے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت سالک اگر سونے اور جاگنے کی بین بین حالت میں ہوتا ہے تو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کشف کو واقعہ کہتے ہیں، اور عین بیداری اور حضور میں ہوتا ہے تو اسے مکاشفہ کہتے ہیں، اور اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو رویا صالحہ کہتے ہیں۔ اور خواب کبھی تو سچی ہوتی ہے اور واقعے کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی، مگر مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ حق تعالی روح کے بدنی پردوں سے مجرد ہونے کی حالت میں دکھلاتا ہے، اور اکثر مقامات میں نفس روح کے ساتھ شریک ہو جاتا اور سچ جھوٹ کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے۔ پر جو کچھ سچ ہو وہ تو روح کا معلوم کیا ہوا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ نفس کا معلوم کیا ہوا ہے، اچھا ہوتا ہی ہے، کہہ رہے تھے اس کو تصویر اس بات کرتے ہیں۔ کیونکہ سچ روح کی صفت ہے اور جھوٹ نفس کی صفت ہے، اور سچی خواب نبوت کا جز ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کا ابتدائی حصہ سچی خوابیں تھی اور ان کی تعبیر صبح صادق کے موافق ہوتی تھی۔ بس جب مرید عالم واقعہ میں دیکھے کہ درندوں، چوپایوں اور سانپ بچھو وغیرہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے یا کافروں اور ملحدوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے تو شیخ سمجھ لیتا ہے کہ مرید نفس کے مجاہدے میں مشغول ہے، بس چاہیے کہ صدق اور جماؤ کا اس کو حکم دے تاکہ مرید مجاہدہ اور نفس کے مکر سے غافل نہ ہو بیٹھے۔ اچھا تو ہوتا ہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو فارغ کر کے مجاہدہ اور ریاضت جب لگتا ہے اور اب اس پہ اپنا محنت شروع کر دیتا ہے تو ہوتا ہے کبھی اب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یا کبھی خواب آنے لگتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے اوپر کبھی کشف ہونے لگتا ہے، کبھی مکاشفہ ہوتا ہے۔ اگر کشف کس کو کہتے ہیں کہ اگر سونے میں اور جاگنے کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کشف۔ اور اگر عین بیداری کے اندر بالکل آپ کے حواس پورے جاگ رہے ہیں اور آپ کے اندر کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نیند کے اندر ہیں یا آپ کا ذہن چل نہیں رہا، اور آپ کا ذہن چل نہیں رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ جب آپ کا ذہن پورا چل رہا ہے اور آپ بالکل چاق و چوبند ہے، اس کو کہتے ہیں مکاشفہ۔ اور اگر نیند میں یہ چیز آئے تو اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ فرمانا ہے کہ مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے نفس روح کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور سچ جھوٹ کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی ہوتا ہے سب چیز صحیح اور جانتے تو اس کے اندر بعض وقت نفس بھی انوالو ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بعض وقت جھوٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے،
تو اس کو آپ کیسے چیک کریں گے کہ جو چیز آ رہی ہے مکاشفے میں اگر کیا کہتے ہیں قرآن حدیث کے عین کے مطابق ہے تو آپ لے لیں گے، لیکن اگر اس کے بالکل ایسا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ اس میں کوئی اور چیز ایڈیشن آ گئی ہے، یہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اور ہوتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب شروع ہوا تھا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو باتیں شروع ہوئی تھیں، جب آپ کا یہ ہوا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سچے خواب دکھائے گئے، یہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا، اور کوئی بات تھی کہ پوچھنی؟ کسی نے کوئی پوچھا تو نہیں ہے؟ چلیں آگے۔ عناصر اربعہ کی صفات۔ عناصر اربعہ کی صفات، جان لے کہ چاروں عناصر میں سے ہر جزو کے لیے ایک صفت لازم ہے، اور جز خاکی کی صفت لازم ہے کثافت و کدورت اور ظلمت و جہالت اور گرانی و سخت دلی ہے۔ جب صاحب خلوت شخص مجاہدہ کرتا ہے تو یہ کثافت و گرانی لطافت و صفائی کے ساتھ بدل جاتی ہے، اور جب سالک کو خاکی صفت پر عبور ہوتا ہے تو بیابان و جنگل اور ویران مقامات عالم واقع میں نظر آتے ہیں، اور جز آبی کی صفت لازمہ لوگوں سے ملنے جلنے کی رغبت اور تلون مزاجی و اثر کا تلون مزاجی، تلون مزاجی و اثر کا جلد قبول کرنا، بھولنا اور زیادہ سونے کی طرف میلان رکھتا ہے، اور سالک کے اس پر عبور کرنے کے وقت نہریں، سمندر، حوضیں اور سبزے نظر آیا کرتے ہیں، اور جز ہوائی کی صفت لازمہ شہوات کی رغبت، کثرت، ملال اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جلد متغیر ہو جانا ہے، اور اس پر عبور کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اوپر کو جا رہا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے، اور جز ناری کی صفت لازمہ غصہ، تکبر، بڑائی کی خواہش، طلب جاہ و ریاست اور رفعت ہے، اور جب اس پر عبور ہوتا ہے تو چراغ، مشعل اور بجلی وغیرہ جلانے والی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ جز سارے عنصروں کے بعد میں ہے، اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین کے قلب سے سب کے بعد جاہ و ریاست کی محبت نکال لی جاتی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جز ناری کے لوازمات سے نجات پا جاتے ہیں کہ یہ وصف اکثر نفوس پر غالب ہوتا ہے۔ اچھا، چار قسم کے آپ کے اوپر مکاشفے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے کیا ہے؟ صفت لازمہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کثافت، قدورت اور ظلمت اور جہالت اور گرانی اور سخت دلی ہے، یعنی صفت لازمہ کثافت، یعنی کثافت جو ہے کثافت کا ترجمہ آپ انگلش میں کریں گے جیسے ڈینس، ڈینس کو کہتے ہیں کثافت، تو کثافت کا یہ ہے۔ اچھا، تو کثافت ہے، اور یہ قدورت یعنی کسی سے آپ کے دل میں نفرت، عداوت، یہ سب چیزیں آپ کو بنتے۔ ظلمت، یہ گناہوں کی ظلمت ہے۔ ایک تو قدورت یہ ہے کہ کسی سے نفرت ہے، آپ کو غصہ ہے، حسد ہے، یہ سب قدورتوں میں شامل ہے۔ ظلمت یہ وہ گناہوں کی ظلمت ہے کہ اپنے فراہ کر رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں جب چیزیں ساری ظلمتیں ہیں۔ اور جہالت تو چیز معروف ہے، اور سخت دلی بھی چیز پتہ ہے، یہ چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر لطافت آتی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیں، جب صاحب خلوت شخص مجاہدہ کرتا ہے تو ایک کثافت و گرانی لطافت و صفائی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اب مجاہدہ کرنے کی وجہ سے جیسے روزہ رکھ رہے ہیں آپ، بات نہیں کر رہے اور اذکار کر رہے ہیں، تو اب یہ آپ کی لطافت شروع ہوئی ہے۔ بات نہیں کرنے سے زیادہ تر گناہ بات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو بات نہیں کرتے ہیں
دوسرا بات نہیں کر کر یہ آپ کی یہ چیز کثافت دور ہو رہی ہے، اور کھانے پینے کے اندر آپ نہیں کھا رہے، کم کھا رہے ہیں، تو اس سے آپ کی اور اب اس سے انسان کے اندر لطافت آنی شروع ہوتی ہے۔ ابھی جب لطافت آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، جس کی صفت خاکی پر عبور ہوتا ہے تو کیا نظر آئے گا؟ بیابان، جنگل، ویران مقامات عالم واقع میں نظر آتے ہیں، یہ ہوگا۔ اور جب جزء آبی کی صفت لازمہ لوگوں سے ملنے جلنے کی رغبت اور تلون مزاجی و اثر کا جلد قبول کر لینا، بھولنا اور زیادہ سونے کی طرف میلان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آبی ہے۔ اور سالی کے اس پر عبور کرنے کے وقت نہریں، سمندر، جس ہوائی کی صفت میں شہوات کی رغبت، کثرت ملال اور حالت سے دوسری حالت، تو یہ ساری مختلف قسم کی یہ انسان کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین کے قلب سے سب کے بعد جاہ اور ریاست کی محبت نکال لی جاتی ہے، تو یہ سارا اس قسم کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا چیز۔ تو چلے تو مولانا یہ پھر ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے معاملہ، یہی چیزیں نظر آتی ہیں ہاں ہوتے کسی یہ کو؟ سب چیزیں، اب ریاضت مجاہدہ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ چیز آتی ہے، ریاضت، مجاہدہ اور کثرت ذکر۔ تو آپ کا جسم لطیف ہونے لگتا ہے، روح تو لطیف ہی ہوتی ہے، جسم آپ کا لطیف ہونے لگتا ہے، کیونکہ جسم کا اثر، گناہوں کا اثر جسم پہ پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جسم کے اندر کثافت بڑھتی چلی جاتی ہے، ظلمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ البتہ اوپر سے جو کھانا پینا وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب آپ کو اور کثافت کو بڑھا دیتی ہے۔ اوپر سے اگر فرض کے حرام کھانا پڑ تو ظلمات بعض و فوق بعض، بات گمراہی پہ، اندھیرے پہ اندھیرا، تو ایک تو کھانے کا اندھیرا، اوپر سے حرام کا اندھیرا، ڈبل اندھیرے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھیں۔ چلو مکاشفہ اور خواب میں احتیاط۔ جاننا چاہیے کہ مکاشفہ جب حقیقت روح سے ہوتا ہے تو آفتاب کی صورت دکھائی دیتی ہے، اور اگر حقیقت قلب سے ہوتا ہے تو ماہتاب کی شکل نظر آتی ہے۔ اور اگر سالک پر صفات قلبی تجلی ڈالتی ہیں تو ستاروں کی تجلی، تجلی ڈالتی ہیں تو ستاروں کی صورت میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس آخری قسم میں قصد کا بھی دخل ممکن ہے، مگر محض قصد نہیں ہوتا کہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہو، کیونکہ روح کے ادراک سے خالی نہیں ہوتا، اور روح کا خاصہ صدق ہے، اس لیے سچ اس مشاہدے میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ پس تعبیر دینے والے کو مناسب ہے کہ روح کی معلومات کو نفسانی خطرات کی آمیزش سے جدا کر کے معلومات روحی کی جو تو تعبیر دے، اور خطرات نفسانی کی طرف التفات نہ کرے، اور خیالی مجرد بھی خطرہ نفسانی ہی ہے، پس وہ خطرہ نفسانی اسی صورت سے موافقت پیدا کر لیتا ہے اور سوتے میں خواب بن کر نظر آتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نفس کی خواہش سے اس لیے مجاہدہ کرتا ہے کہ مخلوق میں مقبولیت و شہرت حاصل ہو، اور وہ شخص عالم واقعہ میں دیکھے کہ ساری مخلوق اس کی تعظیم اور اس کو سجدہ کر رہی ہے، تو معبر کو چاہیے کہ اس کی تعبیر نہ بیان کرے اور خیال باطل سمجھے، اور جانے کہ یہ اس کے اشتیاق نفس اور ہوائے نفسانی کا نتیجہ ہے کہ اپنی مراد کے موافق نظر آیا ہے۔ اور اگر خواب میں ایسی باتیں دکھائی دیں تو ان کو اغاث احلام قرار دے کہ قوت متخیلہ نے نفس کے خیال کو حسب منشا جسمانی لباس پہنا کر نفس کے سامنے پیش کیا اور نظر آ گیا۔ غرض ایسا واقعہ اور خواب دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کہ تعبیر کے قابل نہیں ہوتے۔
جان لے کہ ٹھیک ہے نا؟ عالم اچھا یہ چیز، اچھا یہ مکاشفہ الخواب میں احتیاط، تو یہ مختلف قسم کی جو چیزیں نظر آتی ہیں مکاشفے میں اور خواب میں، سورج ہے، پھر چاند ہے، پھر ستارے ہیں، یہ الگ الگ چیزیں آپ کی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں کیا ہے کہ سارا یعنی جھوٹ نہیں ہوتا، کہ روح کا اصل ہے وہ سچائی ہے، اور کیا کہتے ہیں نفس وہ جھوٹ ہے، جتنا جس کا نفس غالب ہوگا اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن سب جھوٹ نہیں ہوگا، اس کو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کیسے ہوتا ہے وہ، یعنی تفسیر ہے پوری، جو سسٹم کیسے چلتا ہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں۔ چلو آگے چلیں۔ جان لے کہ عالم غیب کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ظہور اس عالم میں عارضی صورت میں ہو سکتا ہے، اصلی صورت میں جو ان کی ذات اور حقیقت ہے عالم غیب کے سوا دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، جیسے فرشتے اور ارواح مجردہ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تو حضرت واحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت بن کر آتے تھے، اور کبھی کبھی دیہاتی شخص کی، اور تمام حاضرین مجلس ان کو اسی صورت میں دیکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی اصلی صورت نہ تھی بلکہ عارضی تھی، اور یہ صورت کچھ دیکھنے والے لوگوں کی قوت خیالیہ کا نتیجہ نہ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص اپنے متخیلہ کے موافق جدا صورت میں دیکھتا، نہ یہ کہ سب ان کو ایک ہی شکل میں دیکھتے، اس لیے کہ سارے لوگوں کا متخیلہ ایک صفت پر نہیں ہوا کرتا۔ پس یہ بات کہ جس شکل میں چاہیں آ جائیں تصرف کی اس قوت کے سبب سے ہے جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہے کہ جو صورت چاہیں بدل لیں، اور بعض مکاشفے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ہی کی مسافت بعیدہ والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کی خبر دی تو کفار مکہ نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ اسی وقت پردے اٹھ گئے اور مسجد اقصیٰ مکشوف ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے سارے ستون بتا دیے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ قافلہ جو ملک شام کو گیا تھا آج کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور قافلہ کے درمیان ایک منزل باقی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت قافلہ مکہ میں داخل ہوا، اور اسی قسم میں مکاشفہ داخل ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یوں القاء ہوا ہے کہ بنت خارجہ زوجہ خود کے شکم میں لڑکی ہے، چنانچہ لڑکی ہی پیدا ہوئی، اور ایسا ہی مکاشفہ فاروقی ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی طرف بھیجا تھا۔ اتفاق سے جمعے کے دن کافروں سے جنگ ہوئی، کفار کی فوج کا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا گھات میں بیٹھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں منبر پر کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے کہ معاملہ بائیں مسافت بعیدہ آپ کو مشکوف ہوا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ یعنی پہاڑ کی طرف سے اپنی حفاظت کرو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آواز سنی اور چھپے ہوئے کافر دستے کو ٹھکانے لگا دیا، اور اس قسم کے مکاشفات مشائخ کرام کے واقعات میں بکثرت اور اتنے مشہور ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز واضح ہوگی۔ اچھا یعنی اب یہ کہہ رہا کہ سسٹم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کس طرح مکاشفہ کیسے ہوتا ہے، کہ جیسے کہ فرشتے اور ارواح مجردہ، تو آپ کی قوت خیالیہ کے مطابق ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے، تو باخت اور بھی شکلوں کے اندر ہوتا ہوں، اور جس شکل میں چاہیں اختیار کر لیں آپ کی اس کیفیت کے اوپر۔ اچھا
اور بعض مکاشف ایسے ہوتے ہیں کہ جب دور کی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہونے والی ہے، پھر ایسا جو ہوگا تو آپ دیکھ کے بتا رہے، یہ تھوڑی آپ کو غیب کا علم ہو گیا، آپ دیکھ رہے اور بتا رہے۔ اچھا ایسے ابھی مختلف واقعہ سے بھی ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو اس کو حصہ دے دینا، اور اپنی بیوی کا نام لیا کہ بنت خارجہ کی پیٹ میں ایک لڑکی ہے، ایسی وہ لڑکی پیدا ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، کہ آپ نے فرمایا ساری پیچھے تو پیچھے دیکھا تو سارا دشمن حملہ کر رہا تھا، تو دیکھ لیا۔ تو اس قسم کے مکاشفات مشائخ کرام کے واقعات میں بکثرت اور اتنے مشہور ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ تو یہ سب تھوڑا سا مجاہدے مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں، اگر ہمارا ذکر بھی صحیح ہو، ریاضت بھی ہو، گناہوں سے بچنا بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے اپنا شاید کسی کو سوال پوچھنا ہے کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب جی جی ابھی آپ فری ہیں تو کال کر لوں، ابھی بات کرنی تھی آپ سے، ابھی ہو سکتی بات؟ ہاں کر لیں اچھا میں کر لوں، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اوکے السلام علیکم۔